حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ریت میں پوندا سلا دیا اور پیٹھ پر پتھر رکھ دیا اور اطراف سے دھواں دینے لگا۔ پہلے گرمی بہت زیادہ، سینہ آگ پر جلنے لگا، اور پھر پیٹھ کے اوپر گرم پتھر اور اطراف میں ریت، اور پھر اس نے اطراف آگ لگائی تاکہ وہاں پر دھواں ہو۔ جس وقت آپ کو تکلیف بہت زیادہ پہنچی، اس وقت آپ کی زبان پر صدا بلند ہوئی، احد احد احد، یعنی ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اسی چیز کو پکارتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر بعد میں جب ہوش آیا تو اس کے بعد پھر ان کو اس نے ترغیب دلائی کہ اسلام کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ پر کاربند مت رہو، کتنے خدا ہمارے پاس ہے، ان خداؤں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ لات ہے، منات ہے، حبل ہے، یغوث ہے، کتنی دیوی دیوتائیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک احد کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس نے وہ کہا اور آپ نہیں مانے۔ ایک دفعہ ایسے ہی آپ کو پیروں سے گھسیٹ کر امیہ بن خلف، بڑا ظالم اور جابر تھا، مکہ مکرمہ کا بہت بڑا رئیس تھا، تو اس نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں کو گھسیٹتا ہوا عرب کی ریت کے اندر لا کر ڈال دیا اور سینے کے اوپر آپ کے پتھر رکھ دیا اور اطراف سے پھر آگ جلا دی۔ بارہا اس طرح سے ہوا۔ ایک مرتبہ ایک انگارے کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا گیا، تو پیٹھ کے اوپر انگار تھا اور آپ احد احد چیخ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اتنا وقت گزرا چیختے چیختے کہ وہ انگارہ بجھ گیا اور آپ کی پیٹھ پوری جھلس گئی آگ سے، اور اتنی تکلیف آپ نے جھیلی، لیکن ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، میں نے اس کو نہیں ترک کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو شروعات ہے، بہت درد کے ساتھ ہے، بہت غم کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا بہت مشکل، اور پھر جو لوگ تیار ہو جاتے تھے ایک اللہ کی پرستش کے لیے، تو پھر انہیں اس پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا، طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، بہت زیادہ ستایا جاتا مکہ مکرمہ میں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت زیادہ مصیبتوں کو جھیل کر، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا اور اس پر کاربند رہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، اور اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت فرمائے۔ اور یہ وہ صحابی ہے جنہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف کے پاس سے خرید لیا۔ یہ صحابی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خریدا بلال حبشی کو اور امیہ بن خلف کو بڑی رقم دی اور دیگر آزاد کیا، اور آزاد کرا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جو آئے تو پھر وہ ایسی زندگی وہاں سے شروع ہوئی کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، مکہ مکرمہ میں خدمت میں، پھر مدینہ منورہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان کے لیے چاہا کہ اذان کا سلسلہ ہو، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے، کوئی نرسنگا بجاتا تھا، کوئی جو ہے گھنٹے بجاتے تھے، عیسائی یہودی الگ طریقے سے لوگوں کو مذہبی تعلیمات کے لیے، عبادت کے لیے جمع کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو جمع کریں نماز کے لیے؟ مدینہ منورہ میں ہے آپ کا کہیں نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آگ جلائیں گے، بہت تیزی سے آگ جلے، 5 وقت میں لوگ اس آگ کو دیکھ کر آ جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے، آگ کو پرستش کا طریقہ، ہمیں وہ طریقہ نہیں چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا ہم بہت زوردار گھنٹے بجائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم عیسائیوں کے طریقے سے لوگوں کو مسجد میں نہیں بلائیں گے۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نرسنگا بجائیں گے، اس طرح سے موٹی جو بانسری کا جیسا ہوتا ہے وہ بجائیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر سب کے سب سوچنے لگے، حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سب کے سب چلے گئے۔ رات میں خواب میں اللہ رب العزت نے ایک صحابی کو خواب دکھایا، اس خواب میں یہ آواز آ رہی تھی
اذان سنی انہوں نے، مکمل اذان، خواب میں تعلیم تھی اللہ کی طرف سے. اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب اس طرح سے دیکھا ہے، لوگوں کو اس طرح سے جمع کیا جائے. پھر وہی خواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، انہوں نے بعد میں بتایا، دیگر صحابی نے پہلے بتایا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب بلال کو سنا دو. اے بلال، یہ چیز جو سنا رہے ہیں یہ یاد کر لو، سیکھ لو، اور پھر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہو. اذان کیا ہے؟ نماز کی دعوت ہے. اذان اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے بلاوا ہے اذان. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات عطا کیے گئے انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اذان اور پھر بلال حبشی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی، اور پھر اذان کا سلسلہ شروع ہوا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک گھر تھا، اس دیوار کی مڈیر تھی اونچی سی، اس پر چڑھ کر اذان کہا کرتے تھے تاکہ سارے لوگوں کو سنائی دے. اور اس طرح سے لوگ جوخ در جوخ مسجد نبوی شریف میں اذان سن کر جمع ہوا کرتے تھے. یہاں سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ہر وقت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آ جاتے، نماز کہہ دیا کرتے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جلوہ فرما ہے، تو پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جگہ کسی اور صحابی کو کہا گیا کہ اذان کہہ دو، تو انہوں نے اذان کہہ دی. اور اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے اقامت دینے کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال، جنہوں نے اذان کہی ہے انہی سے کہو کہ وہ اقامت کہیں، اور اگر وہ تمہیں اجازت دیتے تو پھر تم اقامت کہو. یعنی جس نے اذان کہی اب وہی اقامت کا زیادہ حقدار ہے. اگر اس نے اجازت لے لے تو پھر دوسرا آدمی دے سکتا ہے جو مسجد کے مؤذن ہے، نہیں اب پورے لوگ جمع ہیں اب میں نہیں، بلکہ جنہوں نے اذان کہی ہے انہوں نے ہی پھر اقامت دینا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال حبشی کو جب بیان کیا تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہا کرتے تھے، اور ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی. بلال حبشی رنگ کے بڑے کالے تھے، بہت سیاہ رنگ تھا، ہونٹ ان کے بڑے موٹے موٹے تھے. یہ غلام تھے اور ان کو مرتبہ کچھ نہیں تھا. اس دور میں جیسے آج کے دور میں جانور خریدتے ہیں، آج کے دور میں جانور خرید لیتے ہیں، بکرا بیل کوئی چیز خریدتے اور اس کے بعد اس کو مارتے، نہیں چل رہا مارتے. آپ کوئی منع کرتا کہ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھ کے خاموش ہو جاتے لوگ، بیل کو مار رہے ہیں، بکرے کو مار رہے ہیں، آپ اس کو جانور کو ذبح کر دیتے. کوئی منع کرے گا ارے جانور کو کیسا کاٹ دے؟ نہیں کرتا ہے. ایسے ہی تھا اس دور میں، کوئی اپنے غلام کو مارے پیٹے گلا کاٹے، ان کا غلام اپن کیسا بول سکتے، ان کا خریدا ہوا. تو غلاموں کی حیثیت اتنی زیادہ کم تھی اس دور میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ نظام کو ختم کر دیا، بہت ہی آہستہ آہستہ اس نظام کو اسلام نے ختم کیا. کیسے پیارا انداز میں ختم کیا اسلام نے کہ اگر تم سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو یہ غلام آزاد کر دو، اگر تم سے وہ گناہ سرزد ہو جائے تو غلام آزاد کر دو، حج میں غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کر دو، روزے میں غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کر دو، اگر تم نے اس طرح سے غلط کام کر دیا ہے اس پر غلام آزاد کر دو. ہوتے ہوتے پورے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. غلامی کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور ان کو بوجھ بھی نہیں دکھا کہ چلو گناہ ہم سے ہوا تھا تو پینالٹی کے اندر غلام کو آزاد کر دیا ہے. تو اس طرح ان کو گرا بھی نہ ہو اور وہ چیز آزاد بھی ہو جائے. اب غلامی کا نظام ہی نہیں رہا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم کر دیا. تو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے نکٹے حبش کے غلام، لیکن جب یہ بن گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو اتنے بڑے امام ہو گئے کہ تمام مؤذنوں کے امام ہو گئے ہیں، اور ان کی گردن سب سے بلند رہے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو اونچی گردن والے یعنی عزت اور شان سے، ارے بڑے اکڑ کے تھے انہوں بولتے نا اپنے پاس بھی بہت اکڑ کے تھے، بڑی شان سے دکھ رہے تھے، اس کو اونچی گردن کہتے، شان والے، عظمت اور عزت والے. تو فرمایا حشر کے دن جب لوگ لائے جائیں گے تو جن کی شان سے گردن بلند ہوگی وہ مؤذنین ہوں گے اس امت کے. اس امت میں جتنے لوگ اذان کہتے ہیں مسجدوں میں تو سب سے بلند علانیہ لوگ پہچان لیں گے انہیں کہ ان کی گردنیں اونچی رہیں گی، بڑی شان سے رہیں گے.
حشر کے میدان میں جنت کے اعلیٰ مقام میں جب جائیں گے تو ان کی شان جدا نہ رہے گی، اور ان سب کے جو امام ہوں گے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہی صحابی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گھر میں خدمت میں رہا کرتے، حسنین کریمین کو اپنے گود میں اٹھا کر لے کر چلا کرتے، یہ تمام کاموں میں گھر میں بھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آتے، کاشان اقدس پر آتے، تو انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ پیش کرنا ہوتا ہے، تو گھر کے جو کام اس طرح کے کرنے ہوتے ہیں یہ سارے کام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایسے زبردست صحابی رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمگین ہو گئے کہ ان سے رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے حدیث پاک میں کہ صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بلال پانی لاؤ، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ڈول، بڑا سا ڈول پانی کا بھر کر قبر کے پاس لائے، اور جو مٹی تازہ تازہ قبر بنی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری قبر کے اوپر پانی ڈال دیا۔ تو یہ ایک حدیث میں ملتا ہے تاکہ مٹی دب جائے، بیٹھ جائے مضبوطی کے ساتھ، تو قبر جب تیار ہوتی تو یہ کرنا، وہاں پر بلال حبشی کا نام آتا ہے۔ جب کوئی چیز کی خریداری کی بات آتی وہاں پر بلال حبشی کا نام آتا ہے۔ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے واقعات آتے ہیں، یہی عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کے امام ہیں بلال حبشی ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اتنا غم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد کہ یہ اذان دینے کے لیے بھاگے، کیونکہ اذان مسجد نبوی میں یہی کیا کرتے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آ گئے، اب مسجد نبوی شریف کیسی ہے؟ اب یہی مسجد ہے ہماری مسجد غریب نواز، تو وہ مسجد نبوی شریف ہے، یہ قبلے کی دیوار، یہ محراب، یہ منبر، قبلے کی دیوار، اور یہ قبلے کی دیوار، اور اس کے بعد روضہ رسول کہاں ہے مسجد میں؟ بائیں جانب، ادھر جو لوگ بیٹھے ادھر کا حصہ، پہلے کی کچھ صفیں چھٹی ہوئی، اور یہ جو حصہ ہے یہاں پر دروازہ، حاجی صاحب جانتے ہیں یہاں پر دروازہ، اب ادھر سے باب جبرائیل، اور پھر یہاں روضہ رسول۔ اب لوگوں کو خیال یہ آتا ہے کہ ہر وقت میں عظمت والی چیز کون سی ہے؟ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ بولیے، سیدھے ہاتھ سے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، تو سیدھی طرف والے کی چیز کی عظمت زیادہ ہوا کرتی، یہی ہے نا۔ اب دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا کہ وہ جب بھی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو لوگ دیکھتے انہیں سیدھی جانب میں دیکھا کرتے تھے، ہمیشہ وہ مسجد کی سیدھی طرف میں بیٹھا کرتے، کیونکہ یہ حصہ زیادہ افضل مانا جائے گا کہ سیدھی طرف ہے۔ تو اس پر ہی کہ لیکن روضہ رسول جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو روضہ مقدسہ ہے وہ بائیں جانب میں، کون سی طرف ہے؟ بائیں جانب ہے مسجد کی۔ اسی کے اوپر غور کر کے ایک عاشق امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب غور کیا کہ ہر چیز افضل سیدھی طرف کا ہی مانا جاتا ہے، سیدھی طرف کا ہی مانا جاتا ہے، سب سیدھے طرف والا ہی افضل مانا جاتا ہے، تو پھر روضہ رسول بائیں طرف کیوں؟ روضہ رسول بائیں طرف کیوں ہے؟ اس کے اوپر جب میں غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ سارے جسم ہے، جسم میں سب سے بھاری اور افضل چیز دل ہے، اور دل کو اللہ نے بائیں طرف میں رکھا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ تو جیسے انسان کا دل بائیں طرف میں سب سے افضل چیز، انسان کی سب سے افضل ترین چیز ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا روضہ بائیں جانب میں مسجد نبوی شریف کے۔ تو اذان دینے کے لیے آئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب اذان کہہ رہے تھے تو انہوں نے اچھی سے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اب جیسے ہی نام محمد آیا اذان میں، اب ان کی نظر پڑی روضہ رسول پر۔ ہمیشہ
دیکھتے تھے ممبر رسول پر، تو ممبر پہ رسول پاک سے سمجھتے تھے محمد رسول اللہ، ممبر خالی، روضہ رسول خالی ہے، رسول پاک سے پردہ فرمانے کے بعد اب پہلی اذان دے رہے ہیں بلال حبشی، تو جب بھی محمد رسول اللہ کہتے تو ممبر کی طرف دیکھتے تھے، رسول پاک کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے۔ جب پہلی اذان کہی بلال حبشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور روضہ رسول کی طرف ابھی نہیں بلکہ ممبر رسول کو دیکھا، ممبر خالی ہے، تو یہ اذان ہی کیسے گیا؟ دوسری مرتبہ کے لیے اذان کے لیے انہیں اتنا رونا آیا، ایسا غم اور ان پر وہ علم ٹوٹ پڑا کہ انہوں نے اذان چھوڑ دی اور اذان چھوڑ کر روتے روتے باہر نکل گئے، بے قرار ہو کر باہر نکل گئے، اور اس کا کہا کہ اب میں اذان نہیں کہہ سکتا، میں اذان نہیں کہہ سکتا، اذان کوئی اور دے دے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا اذان کہے، تو نہیں، ہم میں سے اذان نہیں ہوتی ہے کہ جو ممبر خالی ہو اور میں نام لوں رسول کا اور رسول ممبر پر ہی موجود نہ ہو تو پھر میں کیسے اذان کہہ سکتا ہوں؟ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا عجب انداز تھا، اور اس کے بعد ان کا دل ہی نہیں لگا مدینے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، تو وہاں سے وہ نکل کر دمشق کے علاقے خمس کی طرف چلے گئے، وہاں سے سفر کیا، ملک شام چلے گئے اور جا کر وہیں پر قیام کیا۔ ایک لمبا عرصہ ہوا، آئے نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک دور تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت بلال حبشی کے اور کہا اے بلال ہم سے ملنے کو نہیں آؤ گے؟ یہ سننا تھا۔ نیند سے بیدار ہوا عاشق اور اٹھ کر کہنے لگا اپنی زوجہ سے کہ چلنا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے کہ ابھی ملاقات کو نہیں آؤ گی بلال۔ بس تیاری کی، سامان لیا، گھوڑا لیا اور نکل کر تیزی کے ساتھ ہم مدینہ منور آ گئے، اور مدینہ منور آ کر روضہ رسول کے پاس کھڑا اور غلامانہ سلام عرض کرتے رہے، روتے رہے، سلام عرض کرتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، ارے بلال آ گئے، بلال آ گئے، اور یہ بات سب کو معلوم ہو گئی۔ اور اس کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ سب نے عرض کیا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کون اذان ہے؟ اذان کا وقت ہو گیا ہے، مسجد نبی میں بلال حبشی موجود ہے، اب کس کو اذان دینا چاہیے؟ ہر ایک نے کہا کہ مؤذن بلال، مؤذن رسول حضرت بلال کو اذان کہنا چاہیے۔ سب کے سب آ کر کہنے لگے یا بلال حبشی آپ اذان کہیے، آپ اذان کہیے، آگے بڑھیے، اذان کہیے۔ کہا کہ میں نے نہیں دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، میں نے اذان نہیں دینا ہے، بالکل انکار کیا، اذان نہیں دیتا ہوں۔ سب کے سب آ کر سمجھا رہے ہیں، کہا کہ نہیں دینا ہے اذان۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کریمین سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے آ کر، امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں سے کہا کہ آپ جا کر یہاں پر کہیے اذان کہنے کے لیے، آپ کی بات کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس دونوں شہزادے آئے اور آ کر کہا چچا جان وہ اذان سناؤ نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ یہ سننا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا کہ بیٹا میں ضرور سناؤں گا، میں تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد وہ پھر آئے، آ کر اب اذان شروع کی، اب جو اذان کہی پھر وہی روضہ رسول کی طرف نظر گئی، لیکن یہاں پر شہزادگان کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اذان کہو۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اذان دیتے رہے، اذان دیتے رہے، اذان مکمل ہوئی۔ اور بلال حبشی کی ایک عجب اذان مسجد نبی میں یوں بھی گونجی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے گئے۔ ایک اذان وہ بھی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو لے کر مدینے سے مکہ تشریف لائے ہیں۔ وہ بھی کیا دور تھا، وہ بھی کیا شان تھی مسلمانوں کی۔ 10,000 کا لشکر جرار اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں تیار کیا اور ان صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جب فتح مکہ کے لیے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام باہر ٹھہر گئے، اور وہاں جو قبائل کے لوگ تھے سب کے سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ظلم کیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر قبیلے کا آدمی وہاں پر فکر مند کہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، انہیں نکالا ہے مکہ سے، اب وہ پھر آئے ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ لشکر لایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو شہر مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ سب دور دور اپنا اپنا خیمہ فاصلے پر رکھے، اور ہر خیمے کے سامنے جو ایک مشعل جلتی ہے، بلکہ آج کی رات ہر مشعل دو جلائے گا خیمے کے سامنے، تو ہر خیمے کے سامنے دو مشعلیں جلی۔ تو ابو سفیان نے دیکھا، اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کرے، حضرت امیر معاویہ کے والد ابھی قبول نہیں کرے تھے اسلام، انہوں نے دیکھا آ کر، وہ دیکھا
کہ یہ کتنا بڑا لشکر ہے. اب 10,000 کا لشکر جب آ کر چھاؤنی ڈال دے اتنی بڑی اور پھر دور دور ڈالے اور اس کے بعد پھر 2 خیمے لگائے, ہر خیمے کے سامنے 2 مشعلے لگائے, تو کیسی کیفیت ہو جائے گی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فوجی ٹکڑیاں دکھے گی. وہ دیکھ کر, تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم جنگ کرو گے تو اتنا بڑا لشکر ہے مسلمانوں کا, تمہیں مار کر پھینک دے گا تو ختم ہو جاؤ گے, لہذا سرنڈر ہو جانا ہے. تو وہ چیز دیکھنے کے بعد انہوں نے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کیا مکے کے مشرکین. اور اللہ کے نبی علیہ السلام چاشت کا وقت تھا, یعنی 9:30-10 بجے کا وقت تھا, مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنی بہن کے گھر تشریف لائے. اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر, چچا زاد بہن کے گھر پر, یعنی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے, ان کے گھر تشریف لائے. وہاں پر غسل فرمایا, چاشت کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر کعبہ معظمہ کے پاس تشریف لائے. اور جب اذان کا وقت ہو گیا تو کافی مشرکین آ کر دیکھ رہے کہ مکہ تو فتح کر لیا انہوں نے, اب یہ لوگ کیا کریں گے, یہاں پر آ کر کیا کریں گے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو نکال کر پھینکنے لگا دیا. جتنے کعبے کے اندر بت تھے, کعبے کے اطراف میں بت تھے, تمام کو ہر ایک کو نکال کر جس طرف اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ کرتے, جاء الحق وزهق الباطل, کہ حق آیا اور باطل بھاگا. باطل کو بھاگنا تھا. دیکھتے دیکھتے سارے بت عہدے منہ گر گئے. تمام بتوں سے شہر مکہ کو, کعبہ معظمہ کو پاک کیا. اور جب کعبہ پاک ہو گیا, اس پہ ایک تصویر تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی تصویر اور بعض روایتوں میں اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی. تو کچھ 2-3 تصویریں بنا کر کعبے کی دیواروں پر تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبل حضرت مولا کائنات کو حکم فرمایا کہ وہ نکال دے. تو انہوں نے چڑھ کر اس کو نکال دیا اور وہ پوری تصویریں بھی نکال دی. لیکن ان تصویروں کی بے حرمتی نہیں کی گئی, انہیں اس طرح سے بے حرمت نہیں کیا گیا کیونکہ وہ عظمت والے ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, لہذا اس کو ادب کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا کہ اب اس کا کام نہیں ہے. تو یہ آپ کے گھر میں اگر تصویریں ہیں تو وہ تصویروں کو نکال دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصویروں کو دیواروں پر آویزہ کرنے سے منع کیا ہے. ہمارے نانا جان کی ہے, ہمارے دادا جان بڑے پیر صاحب تھے ان کی ہے, ان کی ہے. تو اس طرح کی جو فوٹوز لگاتے ہیں وہ غلط ہے. گھروں میں جاندار کی فوٹو نہ لگائیں. اگر آپ نے غوث اعظم کی فوٹو, غریب نواز کی فوٹو یا پھر کسی اور ولی کی فوٹو لگاتے ہیں, یہ پورے جعلی فوٹو ہیں, ایک دھوکہ ہے. اور آپ لا علم جو آپ ایسی فوٹوਆਂ لگاتے ہیں, اس زمانے میں نہ کیمرہ تھا نہ اس طرح کی کوئی فوٹو تھی. وہ اس طرح بیوقوف بنانے کے لیے لوگ بیچتے ہیں, آپ وہ پیسہ لے کر خریدتے ہیں. وہ جیسے ہی فوٹو گھر میں لگائیں گے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی. آپ کسی بھی ولی کے نام سے فوٹو لگا دیں, فوٹو جیسے ہی لگتی ہے ایک تو وہ فوٹو غلط, دوسرا جیسے ہی تصویر لگے گی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. آپ چاہے آپ کسی کے نام کی بھی فوٹو لگا لیں, ارے ان کی تیرا پیر میرا پیر, کیا حیثیت رکھتا ہے تمہارا پیر میرا پیر, کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی تصویر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی. وہ تصویروں کو نکال دیا جائے تو کون سے پیروں کی تصویروں کے اندر پڑے ہوئے آپ, چھوڑیے یہ ساری تصویریں, سب جعلی پیر اور جعلی تصویریں, ان چیزوں کے اندر نہ پڑے رہیں. بلکہ ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے, نبی کا طریقہ ہونا چاہیے. تو اپنے گھروں میں جاندار کی تصویریں نہ لگائیں. ہاں ایسی تصویریں رکھ سکتے ہیں جس میں انسانی جانیں ہوتی ہیں, جیسے خوشنما باغ ہے, لیلات کھیت ہے, بہتا ہوا پانی ہے, یہ تمام تصویریں رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جس میں جاندار ہوتا ہے, چاہے وہ انسان ہو, گھوڑا ہو, شیر ہو, اس طرح کی جو تصویر ہوتی ہے یہ گھروں میں رکھیں گے بے برکتی آ جائے گی. گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھروں میں کتوں کو رکھیں گے تو بھی فرشتے نہیں آتے. اور کس گھر میں جنبی ہوتا ہے, غسل جس پر واجب ہو گیا نہیں نہاتا, ویسے ہی پڑا رہتا ہے, وہ گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے. رزق کی کمی, اناج کی کمی, پانی نہیں آیا, یہ تکلیف وہ تکلیف, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, ادھر آ کر وکیل نے ایک نیا کیس ڈال دیا, لوگوں نے مصیبت میں کئی قسم کی مشکلیں آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں جنبی ہوتا ہے. جنبی یعنی بے غسلہ, جس پر غسل واجب ہو جائے. تو ایسے اپنے گھروں میں نہ رہیں, بالکل وقت کے ساتھ ہی آدمی کو غسل کر لینا چاہیے.
نماز کا ٹائم آنے سے پہلے پہلے پاک و صاف ہو جائے. اب سر سے پورا جسم پر پانی بھی ڈال لیں گے, کلی نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا, ناک صاف نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا. تو ناک کو اچھی طرح دھونا, منہ اچھی طریقے سے دھونا, غرغرہ کرنا, روزہ نہ ہو تو سارے بدن میں سے پانی بہانا, یہ 3 فرائض کی تکمیل کرے گا, تب اس کا جسم پاک ہوگا, تب رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں آئیں گے. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو تصویریں تھی کعبہ معظمہ کی اس کو بھی نکلوا دیا. اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال اذان دو, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال کو حکم دے دیا اب بلال حبشی اوپر جانا ہے. کعبہ اونچی عمارت, کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہو. تو اب وہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے. اب کعبے کی چھت پر بلال حبشی ہے, مسلمان مدینے سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہیں, اور پھر وہاں پر بلال حبشی اوپر کھڑے کر پکار رہے ہیں یا رسول اللہ میں کہیں پر بھی اذان دیتا ہوں تو آپ مکے میں طرف رخ کرتا ہوں, کعبے کی طرف رخ کرتا ہوں, اذان دیتا ہوں. اب تو کعبے کی چھت پر چلا گیا ہوں, اتنی بلندی پر ہوں, اب کدھر رخ کر کے اذان کہوں؟ اب اذان کہوں تو اب کس طرف میں قبلہ کیا ہوگا, میرا رخ کدھر ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال اب ہماری طرف رخ کر کے اذان کہو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کعبے کا کعبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کعبے کی چھت پر چلے گئے, کتنی بلندی مل گئی, لیکن اپنے رسول سے تعلق مت چھوڑو, اپنے نبی سے تعلق مت توڑو. تمہیں اللہ عزت دے, تم بہت کام کرو, تم بہت دین کا کام کرو, تم بہت زیادہ لوگوں کے اندر اسلام پھیلاؤ, تم بہت زیادہ لوگوں میں گھوم پھر کر دین کو پیغام عام کرو, بڑی نمازیں پڑھو, بڑا ذکر کرو, بڑا مقام دے دے اللہ تعالیٰ تمہیں, اتنا مقام کہ کعبہ تمہارے قدموں کے نیچے ہو جائے, تم کعبے کے اوپر چلے جائیں, اتنا مقام بھی اللہ اگر تمہیں دے دے. اپنے رسول سے تعلق مت کرو, اپنے نبی سے منہ مت پھیرو, تمہیں کتنی بلندی کیوں نہ ملے. یہ بتایا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے کہ تعلق کہاں سے ہونا چاہیے. تعلق جب تک نبی کے ساتھ مضبوط نہیں ہے آپ کا اسلام مضبوط نہیں ہے, آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے آپ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ کہہ لیں گے میں مسلمان ہوں, لیکن اللہ کے نزدیک آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرض ہے ہمارے اوپر, وہ محبت نہیں تو پھر اسلام ہی باقی نہیں رہا. ایسی اذان کا حکم آیا, بلال حبشی کعبے کی چھت پر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اذان شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہنا شروع کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں, اب بلال حبشی اوپر کھڑے کے جھومتے جھومتے اذان دے رہے ہیں. وہ بھی جدھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اقدس ہے, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی کی طرف تو رخ کرنا ہے. تو کعبے پر کھڑے کر ایک طرف میں اذان نہیں کہی پوری, کعبے کی چھت پر کھڑے رہ کر ایک ہی طرف میں اذان نہیں کی. ہمارے مؤذن صاحب اذان کہتے ہیں, مؤذن صاحب اذان کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایک ہی طرف رخ کر کے پوری اذان کہتے ہیں. یہ پھرتے ہی نہیں مسجد میں, کیوں نہیں پھرتے؟ ان کو کعبے کی طرف رخ کرنا ہے, اور کعبہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے, کعبہ پھرتا نہیں, اپنی جگہ قائم. تو یہ ایک ہی طرف رخ کر کے اذان کہتے ہیں. لیکن بلال حبشی اذان کہہ رہے ہیں تو اذان عجب اذان ہے, کعبے کی طرف رخ نہیں ہے, کعبے کی چھت پر قدم مبارک پڑا ہوا ہے. یہ غلام کا قدم ہے, یہ نبی کے عاشق کا قدم ہے, کعبے کی چھت پر ہے. کعبہ کی عظمتوں کو سلام, کعبے کے میناروں کو سلام, کعبے کی دیواروں کو سلام, جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کی عظمتوں کو سلام, جس کی اینٹیں اور پتھر اسماعیل علیہ السلام نے لا کر رکھا اس ان کی طاقتوں کو, عظمتوں کو, محبتوں کو سلام. لیکن آج ایک غلام ہے جس نے اسلام قبول کیا, اس کو وہ مقام اللہ نے دے دیا. تو ابو سفیان حیران ہو کر کہنے لگے کہ مدینے کے, مکے کے اتنے بڑے بڑے روزہ آ کر ٹھہرے, ایک دو رئیس نہیں کئی روزہ زمانہ ہے, ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر, لیکن کیا بات ہے اذان کے لیے اگر کسی کو کہا گیا تو یہ کالے حبشی غلام کو کہا گیا ہے, اور یہ اذان کہے گا اوپر, اور اذان بھی کہے گا تو وہ عاشق کا انداز بھی یہ ہے کہ وہ جھوم رہا ہے ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, ایسے گھومتے 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 وہ اذان بھی مکمل ہوئی. اور یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے جب فلسطین فتح ہوا, مسجد اقصی مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی, وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی زیادہ فتوحات کا دور تھا, ہر طرف فتح فتح فتح.
جس سمت میں جاتا مسلمانوں کا قافلہ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا تھا، جس سمت میں مسلمانوں کے گھوڑے جاتے قدم چوم لیتی تھی زمین وہاں پر، اور ہمارا استقبال ہوا کرتا تھا۔ ایسی فتوحات تھی، کوئی محل نہیں تھے، کوئی قلعے نہیں تھے، خیمے ڈال کر تلواریں لے کر مسلمان نکل جایا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بنانا، حرام روزی، یہ سارا کا سارا یہ مسلمان نہیں، یہ دور کے مسلمان ہیں، اس دور کے مسلمان تھے، اور اللہ نے ایسی کامیابیوں سے نوازا تھا کہ فتح مکہ کے بعد ایک وقت گزرا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لشکر کو بھیجا تو مسجد اقصی مسلمانوں کو بازیابی ہو گئی، اور پھر فلسطین فتح ہوا تو اس وقت مسجد اقصی میں اذان کہنے کا وقت آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے گئے، اور سب سے پہلے مسجد اقصی میں جنہوں نے اذان کہی وہ ذات بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایسی اذان کہا کرتے تھے، انہی کو اذان کا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت وہ موقع عطا کیا تھا، وہ شان سن تھی مسلمانوں کی۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، جب آپ کا پٹا فرمانے کا وقت آیا، آخری وقت آیا تو وہ بڑے بے چین ہو گئے، ان کی حالت غیر تھی اور ان کی زوجہ ان کے پاس تھی، اور اس وقت میں وہ بہت زیادہ پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ۔ آخری وقت ہے، بلال حبشی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا ہائے غم، تو آپ نے فرمایا کیسا غم؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میں اپنے آقا کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، میں تو رسول پاک کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اس میں ہائے غم کیوں؟ وہ دنیا یہ رخصت کو کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی بیوی غم کی بات کر رہی تھی، ہائے غم، دنیا سے آپ رخصت ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہائے غم نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اور اپنے رسول کا مجھے دیدار ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ یا محمدہ، یا محمدہ پکارتے رہے، کتابوں میں لکھا ہے اسی طریقے سے اسی نام کو پکارتے پکارتے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی روح سری سے پرواز کر گئی، تو اس وقت ان کی زبان پر یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ یہی کہتے کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو معلوم ہوا اسلام کی جو ابتدا میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت عہد یہ بلال حبشی کی زبان پر ہے، شروع کر رہے ہیں تو عہد قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ عہد کا مطلب ایک، اور ایسا ایک جس کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ ایک ہے مائک، توڑ دیں اس کو تو چار ہو جائے، تو ایک سے چار بھی ہو جاتے ہیں، گلاس کو پھوڑ دیں تو 12-15 بھی ہو جاتے ہیں، تو ایک سے جا کر کئی چیز ہو جاتی ہے، وہ واحد ہوتا ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ احد وہ ہوتا ہے عربی میں جس کے دو ٹکڑے تین ٹکڑے نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے احد فرمایا کہ ایک ذات ہے، تنہا ہے وہ ذات، یکتا ہے وہ ذات، بے مثل ہے ذات، نہ اس کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا، اور اس کو حیات ہی حیات ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اور باقی سب کو فنا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اس کی ذات اکرام والی باقی رہنے والی ذات ہے احد۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد کیا تو معلوم ہوا اسلام کی ابتدا میں داخل ہوئے۔ ایک اچھا جملہ کہہ رہا ہوں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ شروع ہے تو اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ احد، اللہ، 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 اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ، اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بلندی پر چلے گئے تھے، وہ مقام اور منزلیں طے کرے اور اپنے آقا کا ہی وہ دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی موت کے وقت میں کلمہ طیبہ زبان پر جاری اور ساری فرمائے، اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔